بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت جمعہ کی نشست میں دو چار باتیں ذکر کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث کا سہارا لیا. اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ علمی میدان میں بھی بہت آگے ہیں، حدیثوں کے نقل کرنے میں، بلکہ اس زمانے میں حدیثیں لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمرو نے. قرآن کے بھی بہت بڑے ماہر، اور پھر ان کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ اپنے ہم عصر علماء کی بھی یہ قدر کرتے تھے. ایک ہی زمانے کے، ایک ہی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی وہ قدر کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں ان کی اس وقت سے قدر کرتا ہوں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھا کرو، اور ان میں پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا تھا. اس وقت سے میں عبداللہ ابن مسعود کی قدر کرتا ہوں، جبکہ دونوں کا زمانہ ایک، دونوں کی عمر یکساں، لیکن وہ قدر کرتے تھے. تو بڑے درجے کے آدمی، اور ان کی عبادت کا یہ عالم عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا ایک مرتبہ اور بلا کر پوچھا: عبداللہ، تمہارے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور روزانہ روزے رکھتے ہو، صحیح بات ہے؟ کہا: جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا: اتنی عبادت مت کرو، رات میں سویا بھی کرو، پھر جاگ کر نوافل پڑھو، اٹھنے کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو. اتنا زیادہ مت جاگا کرو، اتنی زیادہ تلاوت مت کیا کرو، روزانہ روزے مت رکھا کرو، مہینے میں 3 روزے. پھر انہوں نے اور اجازت مانگی تو زیادہ سے زیادہ اجازت یہ دی کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، جسے صوم داؤد کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن چھوڑ دیتے تھے. فرمایا اتنے روزے رکھو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ عبادت میں اتنے آگے نکل جاتے تھے کہ حضور انہیں منع کرتے تھے کہ اتنی زیادہ عبادت مت کیا کر. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ حضور کتنی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک صحابی یہ کہنے لگے میں آج سے روزانہ پوری رات عبادت کروں گا، ایک صحابی کہنے لگے میں روزانہ روزے رکھوں گا، ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اب ہمیشہ، جیسے ان صحابی نے کہا ہمیشہ رات جاگوں گا،
ایک نے کہا ہمیشہ عبادت، تیسرے صحابی نے کہا اب میں عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، اکیلا رہوں گا تاکہ عبادت کے لیے میں فارغ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا میں نبی ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور روزے جہاں تک تعلق ہے میں نوافل روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، نفل ہمیشہ نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آدمی یکسو ہو جائے، جنگل میں چلا جائے، ہمیشہ عبادت کرتا رہے، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے ہمارے بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، ان کی دیکھ بھال بھی ہو، ان کے لیے کمانا بھی ہو، ان کے لیے رزق کا انتظام بھی کرنا ہو، اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اس کا نام اسلام۔ بہرحال میں دوسری طرف چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے اور وہ روایت بیان کرتے ہیں جس روایت کو میں آپ کے سامنے ابھی خطبے میں نے پڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ اس حدیث میں مسلمان کی ڈیفینیشن سمجھائی گئی ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، کسی کو میری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو میرے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی زبان کسی کو تکلیف پہنچائے اور صرف مسلمان محفوظ نہ رہے، دوسری اسی حدیث میں ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ذکر کیے گئے المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ رہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں دو اعضاء کا ذکر کیا، ایک زبان اور ایک ہاتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر سے تکلیف پہنچانا جائز ہے، بدن کے کسی اور عضو سے تکلیف پہنچانا جائز، یہ مطلب نہیں ہے۔ عموماً تکلیف دو چیزوں سے پہنچتی ہے، آدمی کی زبان، کسی نے برا بول دیا تکلیف ہو گئی، کسی نے گالی دے دی تکلیف ہو گئی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا تکلیف ہو گئی، ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی نے تماچا مار دیا تکلیف ہو گئی، کسی نے ہاتھ سے ظلم کر دیا تکلیف ہو گئی۔ عموماً تکلیف انہی دو اعضاء سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا زبان اور ہاتھ سے لوگ بچے رہیں۔ اور پھر حدیث بیان کرنے والوں نے اور محدثین نے اور حدیث کی وضاحت کرنے والوں نے ایک عجیب نقطے کی بات لکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عضو بیان کیے، ایک زبان اور ایک ہاتھ، اور اس میں بھی زبان کو پہلے نمبر پر بیان کیا، ہاتھ کو دوسرے نمبر پر بیان کیا، اس لیے کہ ہاتھ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے زیادہ اذیت والی چیز یہ ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچے۔ کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچی، زخم آ گیا، ہو سکتا ہے چند دنوں میں بھر جائے، لیکن زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ زبان سے جو اذیت پہنچی ہے وہ بڑی گہری تکلیف ہوتی، سال ہا سال نکل جاتے ہیں، آدمی یاد رکھتا ہے مجھے فلاں آدمی نے فلاں تکلیف پہنچائی تھی، فلاں لفظ سے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس لیے پہلے نمبر پر زبان کا ذکر فرمایا اور پھر دوسرے نمبر پر ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، ہم کوئی ایسا جملہ نہ بول دیں کہ جس سے کسی کو اذیت پہنچ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو اذیت پہنچائی، یہ بات یاد رکھنا، جس کو ستایا جاتا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جس کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، تو مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے، اور جس نے ظلم کیا ایک دن وہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں، ظالموں کی فہرست میں آنے سے بچاؤ۔
اس بات سے بچاؤ کہ کل کو جب ہمارا انتقال ہو جائے تو کوئی یہ کہنے والا ملے کہ وہ بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظلم کرتا تھا۔ ہم اپنے گھر میں ظلم سے بچیں، اپنی بیوی پر ظلم سے بچیں، اپنے بچوں پر ظلم سے بچیں، اپنے رشتہ داروں پر ظلم سے بچیں، اور باہر کی دنیا میں عام پبلک کے سامنے ظلم کرنے سے بچیں۔ کل کو جب انتقال ہو جائے تو کوئی یہ کہنے والا ملنا چاہیے کہ بڑا رحم دل آدمی تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کا تعاون کرتا تھا، بڑا رحم دل تھا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر رو پڑتا تھا، یہ کہنے والا ملے، نہ کوئی یہ کہنے والا ملے کہ بڑا ظالم تھا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ کوفہ کے امیر تھے، کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے کسی رہنے والے نے یہ خبر پہنچائی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امیر المومنین تھے، کہا آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ان کی شکایت کی گئی، اور شکایت جن کے سامنے کی گئی سیدنا عمر ابن الخطاب، کہا آپ کے بھیجے ہوئے گورنر سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلا لیا گیا، انہیں معزول کر دیا گیا، ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اور حضرت عمار کو ان کی جگہ گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آپ کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں نے ان لوگوں کو ایسی ہی نماز پڑھائی ہے جیسی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھاتے تھے، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایک آدمی کو یا کوئی جماعت تیار کی اور سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ کوفہ روانہ کیا، کہا جاؤ معلوم کرو کوفہ کے لوگ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ روانہ ہوئے، کوفہ کے لوگوں سے پوچھا گیا سعد کیسے آدمی ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ حضور کے صحابی ہیں۔ لیکن ایک مسجد میں ایک بوڑھے نے، ایک آدمی نے ان کی برائی کی، اور برائی کرتے ہوئے کہا سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آپ لوگ مجھے قسم دے کر پوچھ رہے ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سعد ابن ابی وقاص میں 3 برائیاں ہیں۔ کہا کیا برائیاں ہیں؟ کہا یہ جہاد میں نہیں نکلتے ہیں، پہلی برائی۔ دوسری برائی یہ ہے کہ یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور تیسری برائی یہ ہے یہ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نکلے، کسی پر ہم تہمت لگائیں، کسی کو ہم برا بھلا کہیں، اور اس سامنے والے کے دل سے اگر آہ نکل گئی اور کوئی بددعائی یا جملہ نکل گیا تو انتظار کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے پکڑ کا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے بڈھے تو جھوٹ بول رہا ہے، شاید تو اس لیے بول رہا ہوگا کہ تجھے لوگ یہ کہہ کر یاد کریں کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے سامنے بھی یہ بولنے سے ڈرا نہیں، لوگ تجھے یہ کہیں کہ یہ بڑا بے باک آدمی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے اگر تو جملہ بول رہا ہے تو اے اللہ میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دینا، اور اسے محتاج کر دینا، اس کے اوپر فقر و فاقہ مسلط کر دینا، اور اسے فتنے میں مبتلا کر دینا۔ اس نے 3 الزام لگائے ہیں، سعد ابن ابی وقاص نے 3 بددعائیں دی ہے۔ پہلی بددعا دی، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دینا، دوسری بددعا دی، اے اللہ اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دینا، اور تیسری بددعا دی، اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دینا۔ لوگوں نے جب وقت گزرتا گیا، بعد کے لوگوں نے دیکھا ہے وہ بہت لمبی عمر کا ہوا، بہت بڑھاپے تک پہنچا، اور اتنا بڑھاپا اس کے اوپر آیا کہ آنکھوں کے بال تک سفید ہو گئے، اور وہ بہت مجبور ہو کر چلتا تھا، اور اس کی زبان پر یہ جملے تھے کہ سعد ابن ابی وقاص کی بددعا نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ سعد ابن ابی وقاص کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ بعد میں جو لوگ زندہ تھے وہ دیکھنے والوں نے
دیکھ کر یہ بیان کیا ہے کہ یہ بوڑھا راستے میں چلتے چلتے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اتنے بڑھاپے میں. جزاک اللہ. یہ برا اثر مرتب ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زبان سے اذیت پہنچاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اس پکڑ کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا. اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث پر ہم بہت دھیان سے غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. ہم سوچیں ذرا اپنے بارے میں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زبان سے کس کس کو کیا کیا کہہ گزرتے ہیں. کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا تبصرہ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں اپنی اظہار رائے کرنے میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ہم کیا کیا بول جاتے ہیں. اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں. یہ تو میں زبان کی بات کہہ رہا ہوں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ تھے جو اتنے بڑے آدمی تھے، جن کا نام حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد میں رہا کرتے تھے. وہ اتنے بڑے آدمی اور اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے تھے کہ روزانہ رات میں جب وہ اپنے بستر پر پہنچ جاتے اور جہاں ان کی آنکھ لگ جاتی، نیند میں پڑ جاتے، تو روزانہ رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے اور دوران سفر انہوں نے جو ان کا اونٹ چلانے والا آدمی تھا، وہ سید آدمی تھا، اور کسی معمولی غلطی پر حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک تماچا مار دیا، اور جیسے ہی تماچا مارا اس رات سے حضور کی زیارت کا سلسلہ بند ہو چکا. انہوں نے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن روزانہ جو دیدار ہوتا تھا اس دیدار سے وہ محروم ہو گئے. مدینہ پہنچے، بڑے بڑے لوگوں سے ملے، اہل اللہ سے ملے، دعاؤں کی درخواستیں کی کہ دعا کرو کہ مجھے وہ مقام دوبارہ حاصل ہو جائے. حضور کی زیارت روزانہ ہوتی تھی، میں محروم ہو چکا ہوں. وہاں کے لوگوں نے کہا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ایک عورت آتی ہے روزے رسول پر، اور وہ بڑی اللہ کی نیک بندی ہے، مجذوبہ قسم کی ہے. وہ اگر آ جائے روزے رسول پر سلام پیش کرنے آئے، ان سے دعا کی درخواست کرنا ہو سکتا ہے ان کی دعا اللہ سن لے. وہ اتنی نیک خاتون تھی، وہ آئی دربار رسالت میں سلام پیش کیا اور حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ نے دعا کی درخواست کی. ان کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ دوبارہ رسول اللہ کی زیارت ہونے لگی. ایک تماچا مارنے پر کیا وعید ہوتی ہے میرے بھائیوں، کیسی پکڑ ہو جاتی ہے اور کتنے بڑے آدمی کی پکڑ ہوتی ہے. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پورے بدن کے کسی بھی حصے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جانور بدکتا ہے، جیسے سانڈ بدکتا ہے، اور وہ اگر ہمارے محلے میں آ جائے، ہم اپنے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، بیٹا گھر میں آ جاؤ، یہ تکلیف پہنچائے گا، یہ سینگ مار دے گا، یہ لات مار دے گا، یہ تکلیف پہنچا دے گا. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے اور آپ کے ذریعے سے لوگ بچنے لگے، ڈرنے لگے، لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے ہٹ جاؤ یہ ابھی گالی بولے گا، ہٹ جاؤ یہ ابھی برا بھلا بولے گا، اس کو مت چھیڑو، اس سے دور رہو، الگ رہو، یہ بد اخلاق آدمی ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں اور آپ اس طرح کے بن جائیں تو ہمارے اور اس بدکنے والے سانڈ میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ہم اپنے آپ کو جانور نہ ہونے دیں میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، انسان بن کر رہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم با اخلاق بن کر رہیں.
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف انسان نہیں، ہم سے جانور تک کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانور پر سواری کر رہے ہو اور سواری کرتے کرتے کہیں جا رہے ہو، راستے میں کوئی آدمی مل جائے تو اپنے جانور پر بیٹھ کر دیر تک باتیں مت کرو، اس سے تکلیف ہوگی۔ ہم کسی انسان کو کیسے ستا سکتے ہیں جبکہ ہمیں جانوروں کو ستانے سے منع کیا۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے استاذ اور ہمارے استاذوں کے بھی استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی تھی، حضرت اپنے درس میں ایک بات سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ دو آدمیوں کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا کہ ان کو فلاں تاریخ کو پھانسی دے دی جائے گی، اور دونوں کو ان کی جیل میں بھیج دیا گیا کہ اس تاریخ کا انتظار کرو، فلاں تاریخ کو اتنے بجے صبح میں پھانسی دے دی جائے گی۔ دونوں اپنے اپنے حجرے میں پہنچ گئے، اپنے اپنے بیرک میں پہنچ گئے، اور دونوں نے مصلی بچھا دیا، اور دونوں مصلی بچھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک آدمی یہ دعا کر رہا ہے اللہ میں بے قصور آدمی ہوں، میرا تو کوئی قصور، اور واقعتاً اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ مجھے پھانسی ہو رہی ہے، اے اللہ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، مجھے انصاف دینا، انصاف کے نتیجے میں میری پھانسی کو بخش دیا جائے، یہ فیصلہ کرنا۔ اور دوسرا جو گنہگار تھا جس نے واقعتاً گناہ کیا تھا وہ دعا کر رہا ہے اللہ آپ جانتے ہیں میں گنہگار ہوں، میں نے جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں، اے اللہ میں اپنے جرم کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے پھانسی سے بچا لینا۔ دونوں دعا کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے کبھی انصاف مت مانگنا، اللہ سے فضل مانگنا، اے اللہ فضل عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کو تو سوچیں ذرا کبھی۔ ہمیں ہماری زبان پر کتنی مرتبہ شکایت آ جاتی ہے، بخار آ گیا، سر میں درد ہوا، تو کبھی یہ جملہ آ جاتا ہے زبان پر کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کے نتیجے میں یہ پکڑ ہو رہی ہے، یہ جملے غلط ہے، ہماری زبان سے تو یہ نکلنا چاہیے تھا اے اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میرے اوپر تو زمین پھٹ جاتی اور میں زمین میں غرق ہو جاتا، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے ایک معمولی بخار دے کر میرے گناہ کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم تو کتنے مجرم ہیں، اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ معاف کر دینا، پتہ نہیں ہماری کہاں پکڑ ہو جائے گی۔ میرے استاذوں کے استاذ حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ بخاری شریف کے اختتام پر جو دعا کرواتے تھے، اس دعا میں ایک جملہ وہ بار بار بولتے تھے، اللہ کرے کہ وہ ہمیں بھی یہ بولنا نصیب ہو جائے، اے اللہ حضرت فرماتے تھے اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے اب تک ایک سجدہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں معاف کر دینا۔ تو وہ دونوں اپنے اپنے جیل میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ ایک کہہ رہا تھا میرا کوئی گناہ نہیں انصاف کرنا، دوسرا کہہ رہا تھا اے اللہ میں واقعتاً گنہگار ہوں مجھے معاف کر دینا۔ پھانسی کا دن آ گیا، پھانسی کے پھنڈے پر چڑھانے کی تیاری تھی، جج سامنے آیا اور سامنے آ کر اس نے کہا کہ مجھے ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہے، اور اس نظر ثانی میں جو بے قصور تھا اس کے بارے میں کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اور جو قصوروار تھا جس نے گناہ کیا تھا اس کے بارے میں کہا اس کو معاف کر دیا جائے۔ عجیب معاملہ ہوا، بے قصور کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے، اور قصور والے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ پھانسی کے پھنڈے پر لٹکنے کی تیاری پر وہ بے قصور آدمی اللہ سے دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا اے اللہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ گنہگار ہے یہ چھوٹ کر جا رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی میرے بندے تیرے اس بھائی نے مجھ سے مانگا تھا کہ وہ گنہگار ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے معاف کر دیا، تو نے انصاف مانگا تھا اور تیرا واقعتاً کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد کر ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھ کر میرے کیڑے کو تو نے مار دیا تھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس مارنے کے نتیجے میں اس کے قتل کے نتیجے میں اس کے قتل کے بدلے میں ہم تجھے آج پھانسی کے پھنڈے پر چڑھا رہے ہیں۔
کہاں پکڑ ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگاؤ. ایک چھوٹے سے کیڑے کو ستانے پر یہ پکڑ ہوئی. میرے بھائیوں، ہم ایسے نہ بنیں کہ ہمارے ذریعے سے ہمارا پڑوسی پریشان رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. حضور قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. کون آدمی؟ فرمایا جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، وہ ہم تکلیف دے رہے ہوں اور ہم مومن ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اگر ہم اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں. بہرحال ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان اور سارے لوگ محفوظ رہیں، کسی کو اس کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اس کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. اور آگے فرماتے ہیں والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر کی بڑی فضیلت آئی ہے. ہجرت کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ کسی جگہ پر اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دو بھر ہو جائے، کوئی آدمی اپنی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، روزے نہ رکھ سکتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہو، ایمان والا کہنے پر اس کو پریشان کیا جاتا ہو، ستایا جاتا ہو، وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم. مسلمان رہنا، باقی رہنا مشکل ہو جائے، وہاں سے ہجرت کرنے کا. اور مہاجر کی بڑی فضیلت آئی. فرمایا یہی مہاجر نہیں جو ایمان بچانے کے لیے وطن چھوڑ کر چلا جائے، یہی مہاجر نہیں، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کرنے والا وہ بھی ہے جو ان باتوں کو چھوڑ کر ہٹ جائے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. یہ کام نہ کرو، اس سے آدمی رک جائے. فلاں کام مت کرو، آدمی رک جائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کام سے ہٹ جاؤ اور آدمی ہٹ جائے. گناہ کو چھوڑنے والا بھی مہاجر، اللہ اسے بھی ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے. گناہ ناپسندیدہ امر ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں گناہ کے کاموں سے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا، اسی لیے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت چھوٹا گناہ کون سا اور بڑا گناہ کون سا؟ حضرت نے بڑی اچھی مثال دی. فرمایا تمہارا کپڑے کا بھرا ہوا صندوق ہو اور اس صندوق کے اندر تم آگ کا انگارہ رکھنا پسند کرو گے یا آگ کی چھوٹی سی چنگاری رکھنا پسند کرو گے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ آگ تو آگ ہوتی ہے، چاہے بڑی آگ رکھی جائے چاہے چھوٹی آگ رکھی جائے، آگ آگ ہوتی ہے، دونوں یکساں کام کرتی ہے، دونوں جلانے کا کام کرتی ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کو ناراض کرنے والا بڑا گناہ ہو یا چھوٹی غلطی ہو، دونوں کام تو ایک ہی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بچائیں میرے بھائیوں، اور ایسے کام کریں کہ کل کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوا تو رو رہا تھا، کل کو جب اسے دفنایا جائے اور انتقال ہو جائے تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اے انسان جب تو پیدا ہوا تو تیرا یہ منظر تھا کہ تو رو رہا تھا اور سارے رشتہ دار تجھ پر ہنس رہے تھے، شیرینی تقسیم کی جا رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی، تیرا باپ خوشی منا رہا تھا، تیری ماں خوشی منا رہی تھی، تیرے رشتہ دار خوشی منا رہے تھے. اب تو زندگی اس طرح گزار کہ مرتے وقت تو ہنستے ہوئے جا رہا ہو اور ساری دنیا تیرے جانے پر رو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوئی کام ایسا کرتے ہوئے ہم جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں، اس حال میں حاضر ہوں کہ اللہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر راضی ہو جائیں، کسی عمل پر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ فرمائے فلاں موقع پر تو نے یہ کام کیا تھا، جا اس پر تیری بخشش. اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے ہمیں نہیں معلوم. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے عالم تھے، بڑا سبق دیا کرتے تھے، قال اللہ قال الرسول کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور ذکر میں زبان آپ کی تر رہا کرتی تھی، آپ کی تو اسی پر بخشش ہو گئی ہوگی. حضرت نے فرمایا نہیں، عبادتیں ایک طرف ہٹ گئی، پڑھنا ایک طرف ہٹ گیا، پڑھانا ایک طرف ہٹ گیا، ذکر اللہ ایک طرف چلا گیا، ساری عبادتوں ریاضت ایک طرف چلی گئی. ایک بات پر اللہ نے مغفرت فرمائی. پوچھا کون سی بات؟
فرمایا رات کی تنہائی میں اٹھ کر جب مجھے کوئی نہ دیکھتا ہو اس طرح چند چھوٹی چھوٹی رکعتیں تہجد کی ادا کی تھی، اللہ نے اس پر میری مغفرت فرما دی۔ تو کس بات پر اللہ راضی ہو جائے، کس بات پر خوش ہو جائے؟ کوئی ایسا کام کر لیا جائے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زبان کی اور ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔